بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے پروگرام پریشانیوں کا اسلامی حل لے کر فاروق شاہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پروگرام میں تاخیر حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام حسام الدین شاہ گیلانی قادری گولوی دامت برکاتہ القدسیہ کے تشریف لانے کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آدھے گھنٹے میں جو تاخیر ہے وہ میں کچھ نہ کر سکتا، جو ان کے یہاں تشریف لانے کی وجہ سے اور یہاں تشریف رکھنے کی وجہ سے ہمیں جو برکات نصیب ہو رہی ہیں اور میرے سارے پروگرام کی برکات کا جو سبب بنے گی، یقیناً اس لیے میں اپنے لیے سے سعادت سمجھتا ہوں، اور اہل ایمان بہن بھائی جو میرا یہ پروگرام پریشانیوں کے اسلامی حل دیکھتے سنتے ہیں، یقیناً انہیں بھی ان برکات کا احساس ہوگا اور وہ بھی ان برکات سے اسی طرح مستفید ہوں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا فائدہ عطا فرما رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اہل ایمان اور اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی نزول کے لیے کچھ ایسے قانون اور قاعدے ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے بندہ جب ہر طرف سے مایوس و نا امید ہو جائے، ہر طرف جب پریشانیوں سے دوچار ہو جائے اور اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آئے، تو رب العالمین جل جلالہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنے بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے اپنے لیے خود ہی اپنے دکھوں کا کوئی نہ کوئی سامان کیا اور خود دکھوں میں پھر مبتلا ہو گئے، ان سے فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہوا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، رب العالمین جل جلالہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ اب یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نا امید نہ ہو جائے، پھر بھی جو کچھ ہوا وہ ہوا، اللہ سے لو لگائے رکھے، اللہ کی طرف توجہ رکھے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اب بندہ امیدوار تو ہو لیکن دریا بہہ رہا ہو، پانی اسی طریقے سے چل رہا ہو اور اتنا قریب بھی ہو کہ بندہ اس تک اگر تھوڑا سا ہاتھ بڑھائے ہاتھ بھی پہنچ سکے، اور پانی پانی کے لیے صدا لگاتا رہے، ہاتھ نیچے پانی تک لے جانے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پھر یہ رحمتیں نصیب کہاں سے ہوتی ہیں، یہ ملتی کہاں سے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ جو میرے نیک بندے ہیں، یہ جو حسنات والے بندے ہیں، میری رحمتیں ان کے قریب ہوتی ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کو جو اس سے پہلے ہوا اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی جو نسبت ہے حضرت پیر سید غلام حسام الدین دامت برکاتہ القدسیہ، جو کہ اولاد ہیں حضور سیدنا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بلکہ آگے چلتے جائیں اولاد ہیں حضور سیدنا غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی، پھر اور آگے بڑھیں تو اولاد ہیں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی، پھر اولاد ہیں سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی، اولاد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہما، اور پھر یوں نہیں آگے چلتے جائیے تو کہیے اولاد ہیں خود آمنہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ اہل ایمان ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں
آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ یوں جوڑا اور امت کو اس تعلق کے برقرار اور دائمی رہنے کا یوں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت والے دن ساری نسبتیں، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ایک مجھ محمد کی رشتہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجھ محمد کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگی، جو قیامت کے دن بھی منقطع نہ ہوگی اور برقرار رہے گی۔ لہٰذا ہم نے کوشش یہ کی کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو ابتدائیہ تھا، جو افتتاحیہ تھا، وہ تھا پیر سید غلام حسام الدین دامت برکاتہم القدسیہ کی گفتگو، اور ان سے جو ہم نے کلام سنا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں آپ بہن بھائیوں کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے ہیں، بڑی محنتوں سے جو کام نہ ہو رہا ہو، بس ان کے لب ہل جائیں، رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوب کی اولاد کی نسبت سے انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ جنہوں نے صرف اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہی وہ مرادیں پالیں، جن کے لیے بڑی جستجو، بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں کی جا رہی تھیں۔ تو میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ پروگرام سے اپنی بات چیت کو جوڑتے ہوئے توجہ دلاؤں گا کہ بندہ جب کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو خلاق عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے، اس کی مثال میں نے آپ کو عرض کرنی ہے کہ جب کسی بندے نے 100 بندہ قتل کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ اس بندے نے 99 قتل کیے، کسی سے پوچھنے گیا کیا میں بخشا جا سکتا ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کوئی چانس نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اب ایک پہلے 99 تھے، اب 100 ہو گیا، اب وہ کسی اور اللہ کے بندے سے ملا جو اللہ کی رحمتوں پر امید رکھتا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ انسان کے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی رحمت یقیناً گناہوں کو دھوتی ہے، پریشانیوں سے بندے کو نکالتی ہے۔ اس لیے وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کر لیا ہے کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ، ہے میرے لیے کوئی بخشش کا طریقہ؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات اگر آپ کی توجہ میں رہے تو پھر اس سے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ عرض کرنے جا رہا ہوں جو شریعت مطہرہ سے ہمیں ملا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری ان پروگراموں کے جو نام ہیں پریشانیوں کا اسلامی حل، اس میں ہم پہلے بنیاد دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ نے اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہے۔ اب وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو نا، پہلے تو سب سے پہلے اس شہر کو چھوڑو، اس شہر کو چھوڑو۔ اچھا، اس شہر کو چھوڑنے کے بعد پھر کہاں جاؤ؟ اخرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، اس بستی سے نکلو اور اس بستی میں جا کر ڈیرہ لگاؤ جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ یہاں سے میں نے بات آپ کو سمجھانی یہ ہے کہ پہلے اس نے یہ کہا تھا یقیناً تو توبہ کرے گا، یقیناً تو گناہوں کی بخشش مانگے گا، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے اس زمین پر، اس مکان پر، اس آبادی پر بھی ایسے اثرات پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان گندے اثرات سے نکلو، پھر اس کے بعد ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں، پھر ان کی نسبت، ان کی صحبت، ان کی برکات وہ تمہیں نصیب ہوں گی، اور یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش پالو گے اور رب العالمین تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ میں یہ بات آپ سے عرض کرنے کے بعد اب ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جو پچھلے چند ہفتوں سے کسی دوست نے اپنا ایک میرے سامنے کیس پیش کیا، یہی کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس مسئلے سے نکالنے کا کوئی حل تمہارے پاس بھی رکھا ہے یا کہ نہیں۔ مجھے ساری احادیث کریمات یاد تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اسے یہ کہا بات یہ ہے، تو کہتا ہے کہ میرے گھر میں میری اولاد پر جادو کے اثرات ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے گھر والوں پر
جنات کے اثرات ہیں، تو سب سے پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اثرات تمہارے گھر پر ہیں یا گھر والوں پر ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا حل نکالا جائے، اس کو تلاش کیا جائے کہ یہ پرابلمز ہیں کہاں، گھر میں ہیں یا گھر والوں پر ہیں۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، گھر کو علیحدہ اور گھر والوں کو علیحدہ، تو اس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن ابتدا میں اس چیز کا امتیاز کرنا ہی مشکل ہوگا کہ یہ پرابلم ہے کہاں۔ تو اس کے لیے مجھے وہ حدیث کریمہ یاد آئی جس کی توجہ میں نے ابھی آپ کے لیے عرض کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے۔ تو ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور یہ بات اگر آپ خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے توجہ سے سن لی، یقیناً بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی میرے 3 سوال ہیں، مجھے آپ سے مدد چاہیے، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جی فرمائیے۔ جی پہلا تو یہ ہے کہ میری بہو ہے پاکستان سے، تو اس نے انٹرویو دینا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، تو 2 دفعہ اس کا انٹرویو ریجیکٹ ہوا، اس کا ویزا نہیں لگا، تو آپ کوئی بتا دیں وظیفہ تو۔ جی بہت مہربانی، میں عرض کروں گا۔ اور کوئی سوال؟ جی دوسرا یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے نا، وہ میں چاہتی ہوں کہ حفظ قرآن بن رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں ان کا دل لگا رہے اور وہ پکی نماز پڑھے، مجھے اس کے لیے کوئی وظائف دے دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے میرے گھر میں بہت پریشانیاں اور بہت ہی ٹینشن چل رہی ہے، روزی رزق میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کچھ بتا دے۔ ایک میرا بچہ ہے جو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو نا جیسے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں اس کے ساتھ اثرات ہیں، کوئی کہتے ہیں اس کو اپلپسی ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری مدد فرمائیں۔ بہت شکریہ بہن، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال ہے، وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی جی فرمائیں۔ جی میں سنا گل کرنا چاہنی ہوں، میں 3 مہینے ہو گئے پاسپورٹ بھیجیا ویزے واسطے تے ساڈے جی فرمائیں۔ 3 مہینے ہو گئے ساڈے پاسپورٹ بھیجیا، تو میرا ابھی تک پاسپورٹ نہیں آیا۔ میری امی پاکستان بیمار، 4.5 سال ہو گئے میرے اس ملک سے آیا انگلینڈ، تو میرے کو دسو تو میں پاسپورٹ میرا جلدی آ جاوے۔ جی اکیلا ہے یا کسی اور کا بھی آپ کے ساتھ ہے؟ جی میرے ہاون دا برٹش ہے، صرف میرا ہی ہے، انہوں نے کول سٹے واسطے بھیجیا۔ جی بہت مہربانی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی وظیفہ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جی خواتین حضرات بہت مہربانی، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ آپ تجربہ کریں، اس کے لیے پہلے آپ کو وظائف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی ایسا پرابلم ہے کسی بچے کو یا بچی کو یا کسی مرد کو یا کسی عورت کو، تو سب سے پہلے ایک تجربہ یہ کریں کہ ان کو 1 رات 2 رات یا 1 دن یا 2 دن کے لیے اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو ان کے گھر آپ ان کا رہائش کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں۔ تو اس میں پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پرابلم خدا، اس کے لیے ممکن ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے وظائف وغیرہ کی، کہ پہلے یہ دیکھیں کہ پرابلم کہاں ہے۔ تو اس میں یہ اگر آپ تجربہ کر لیں، تو میں وہ سنا رہا تھا کہانی اس دوست کی کہ اتفاق سے وہ ان کے جو گھر کا ایک فرد تھا وہ بیمار تھا، تو ہسپتال والوں نے اس کی بیماری کو بہت زیادہ دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کو مستقل ہسپتال میں کچھ ہفتے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا مکمل علاج کیا جا سکے۔ اب ہسپتال اس کے جانے سے اس کی جو پہلی طبیعت میں بگاڑ تھا وہ بغیر کسی علاج کے صرف ہسپتال میں رہنے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اچھا جی 1 ہفتے کے بعد جب وہ دوبارہ بیمار بندہ واپس گھر پہنچا تو گھر میں اس کو پھر تکلیف ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اصل پرابلم جو ہے وہ گھر میں ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تجربہ کریں، اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا پرابلم ہو جس سے آپ کو یہ محسوس نہ ہو رہا ہو کہ یہ پرابلم بندے کو ہے، نہ جانے کس گھر کی وجہ سے ہے یا اس بندے پر اپنا ذاتی کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے پہلا آپ یہ تجربہ کر لیا کریں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے
ہے کہ کوئی چیز گھر میں موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی سی ہو گئی ہے، اب وہ اس کو ستا رہا ہے، اس کو وہ چیز تنگ کر رہی ہے، تو اس کے لیے اگر وہ اس کی آنکھوں سے دور ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو بہت زیادہ آرام اور سکون عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بہن بھائی جن کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو نا، اس نسخے کو آزما دیکھیں، پھر اس کے بعد یقیناً اگر کوئی اور حل ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ بہن فرماتی ہیں کہ بہو پاکستان میں ویزا کے لیے وظیفہ کچھ دے دیں، تو میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اب اس کی سچویشن جو ہے ویزے کی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے، تو ایک عام طور پہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے جو آخری حصہ ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اکثر میں نے یہ وظیفہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو جن کو ویزے کے کیسز کے مسائل ہیں وہ میں نے ان کو عرض کیا ہے۔ الحمدللہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو اس ویزے کی جو ان کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ وظیفہ وہ اپنا معمول بنائے ہر روز، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ لیں، اور کچھ خواتین و حضرات کو میں نے 11 بار بتایا ہے، تو 7 بار پڑھیں تو پھر بھی کام ہوگا انشاءاللہ، اور اگر 11 بار پڑھیں تو پھر بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ درود پاک پڑھیں 7 بار یا 11 بار پہلے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار یا 11 بار، اس کو معمول بنائے ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ اچھا، تو اس بہن جس نے مجھے وہ بہو کے ویزے کے لیے عرض فرمایا ہے، میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس دن انہوں نے اپلیکیشن جمع کروانی ہے، اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے جو سب سے پہلا وہ قدم اٹھائے، مثلا انہوں نے فارم پر کرنا ہے، جی فارم پر کرنے سے پہلے یہ حسبی اللہ والا وظیفہ ایک بار پھر پڑھ لیں، یعنی 7 بار، اول آخر درود پاک اور یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اچھا جی، اگر اپلیکیشن فارم پر کرنے کے لیے کہیں اور کسی ایجنسی میں جانا ہے یا کسی دفتر میں جانا ہے تو گھر سے جب نکلیں تو پہلے یہ وظیفہ 7 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں، جب وہاں پہنچے جہاں فارم پر کرنے ہیں وہاں یہی وظیفہ 7 بار پڑھیں، اور جب وہ فارم مثلا آپ نے فارم پر تو کیا ہے، اب آپ نے پوسٹ کرنا ہے، تو پوسٹ کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پوسٹ کریں۔ اچھا، اسی طرح جب وہاں ان کو ہینڈ اوور کریں تو اس وقت مثلا آپ نے بائی ہینڈ دینا ہے ان کو، بائی ہینڈ دینے سے پہلے بھی 1 آدھ منٹ نکال لیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اچھا، پھر جب بھی اس سلسلے میں اگر کوئی ٹیلی فون کرنا ہے، کوئی فیکس کرنی ہے یا ان سے کسی طرح کا کوئی رابطہ کرنا ہے خط کے ذریعے، تو ہر قدم سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ 7 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور مجھے اللہ کے در کی امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر آپ کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں اس وظیفے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے میں نے جن دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ویزے میں گڑبڑ ہوئی تو پوچھا، تو یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی سٹیپ جو ہے نا اس میں وظیفہ پڑھنا مس کیا ہوا تھا، تو بعد میں مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی پڑھنا ہے یا وہاں۔ اچھا، جب انٹرویو ہو تو اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے، انٹرویو کے لیے گھر سے نکلیں تو پڑھ کے نکلیں، امبیسی پہنچیں تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور انٹرویو کے لیے جب انٹرویو شروع ہونے لگے پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ایک اور ٹیلی فون کال ہے، وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلی بات عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میری پرابلم جی فرمائیں جی، تھوڑا اونچا بولیں گے مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام صاحب، سنائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی، فرمائیں حکم کریں۔ مشکل یہ ہے کہ مجھے کام نہیں مل رہا جی، مجھے آپ کی بالکل آواز سمجھ نہیں نوکری نہیں مل رہی، نوکری کام جی۔ اچھا، وہ مجھے کنٹرول روم والے بتا رہے ہیں کہ کام نہیں مل رہا، تو میرا اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے جی کہ کام ملنے کے لیے، چونکہ کام کا تعلق روزی سے ہے،
تو آپ اگر 101 بار یا رزاقو پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کریں آپ دی یا رزاقو کی، تو 7 دن کے بعد پھر دیکھیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی 7 دن کے اندر ہی آپ کو کوئی نہ کوئی کام دیں گے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور یا رزاقو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ آپ کو فی الحال میں نے عرض کیا، تو بہت شکریہ، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی۔ جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب صدف آزاد صاحب، راجہ صاحب خیریت ہے؟ جناب اللہ پاک نہ شکر جناب نے دعا چاہیے، تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ تمہاری دعاؤں اللہ کا کرم ہے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ تہاڈا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ بڑی مہربانی راجہ صاحب، دعا کیتی کرو جی، اللہ کرے یہ کام چلتا رہے جی، تو خدا تکبیر ٹی وی والے سلامت رکھے، تو جو کچھ اسی محنت کر رہے ہیں اللہ جی برکت عطا فرمائے جی، سنن والے ہیں ویکھن والے سارے۔ پروگرام ہی ماشاءاللہ بہت سونا تے تسی آپ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی تہاڈی محبتاں نے جی، جنہاں محبتاں نال تسی ویکھدے ہو تے اے سارا کچھ تانوں حسن نظر آندا، بہت نوازش، اللہ تہاڈی ساری محبتاں برقرار رکھے اور سلامت رکھے جی۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میں نے بیٹے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے رجسٹریشن کے لیے۔ جی کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے نا، تو پلیز کچھ وظیفہ بتائیں، کچھ کامیابی اور دعا بھی فرمائیں۔ جی میں آپ کا سوال بیٹے کا لفظ تو سنا ہے، آگے میں نہیں سمجھ سکا جی۔ بیٹے کے لیے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نا؟ رجسٹریشن؟ جی برٹش پاسپورٹ کے لیے اس میں۔ اچھا، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو بہن میں نے یہ وظیفہ پہلے بتایا نا سورۃ توبہ کا، اگر اس کو آپ نے سن لیا ہے تو اس کو معمول بنا لیں، کیونکہ میں بھجوا چکی ہوں نا پہلے۔ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں جی دعا کون سی کریے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ مہربانی۔ جی فرماتی بہن کے بچے کو حافظ قرآن اور نیک بننے کے لیے دعا، تو بہن میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز میں جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب آپ نفل پڑھیں تو نفل نماز میں یہ دعا جتنے آپ کے بچے ہیں نا ان بچوں کے لیے اتنی تعداد میں، مثلا ایک بار ایک دعا آپ نے پڑھی ہے ایک کے لیے، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، اس طریقے سے اگر یہ معمول بنا لیں نا، یعنی 2 رکعت نفل پڑھیں، رکعت دونوں جب پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھیں، تو اتحیات میں درود شریف کے بعد یہ رب اجعلنی دعا یہ اتنی تعداد میں پڑھیں جتنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں، اور یقیناً اگر آپ اس کو معمول بنا لیں، یعنی 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھ لیا کریں، اور ان میں اگر یہ آپ معمول بنائیں تو یقیناً بچے نیک بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ کی تمنا ہے تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ جی میں ایک پوچھنا تھا اپنے امی نے بارے چ۔ ہیلو جی فرمائے جی۔ جی انہوں نے کوئی صاف کرو جی، انہوں نے صحت نہیں ٹھیک رہنی، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی کہ نہیں پتہ، کوئی سمجھ بھی نہیں اچھنی، ڈاکٹر کی بھی نہیں صحیح سمجھ اچھنی۔ اچھا صحت کس طرح کی خرابی صحت نو؟ مطلب ایک دم ہی سے شیور کرن پہنے ترکما جا لگ پہنے، کوئی سمجھ نہیں اچھنی، بس ڈاکٹر بھی انہوں کی بھی نہیں صحیح کوئی سمجھ اچھنی، کیا پتا ان بو پریشانی ہے، کیا پتا کچھ ہے، کیا پتا کچھ ہے کچھ۔ جی بہت شکریہ، میں چلو تساں کولو پہلی باری ٹیلی فون کرنا تساں کی، تے میں بڑی مہربانی، اللہ کرے جی تانوں دوبارہ ٹیلی فون کرن دی ضرورت نہ پوے، تے رب العالمین تہاڈی امی نو صحت یاب کر دے، خدا کرے وہ مکمل ٹھیک ہو جان۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کرنا تے ٹائم ملدا میں عرض کرنا وا کی کرنا چاہیے جی امی اور واسطے۔ چلو بہت شکریہ، مہربانی جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. جی میں بول رہا ہوں جی، فرمائیں حکم. جی شاہ صاحب میں پہلی دفعہ آپ کو کال کی ہے. ایکچولی میرا بیٹا ہے 23 سال کا، تو وہ ذرا بری صحبت میں چلا گیا ہے لڑکوں کے ساتھ نا، نشے وغیرہ میں لگ گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایک لڑکی ہے، اسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی نا، تو ہم بہت پریشان ہیں اس کے لیے. ایکچولی ہمارا اپنی اولاد نہیں تھی، ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا. تو پہلے بہت ٹھیک تھا، اب 4-5 سال ہو گئے ہیں، بہت تنگ کر رہا ہے نا، نشے وغیرہ کر رہا ہے، مطلب ایسے باہر پھرتا رہتا ہے، کام بھی نہیں ڈھونڈتا، کبھی گھر میں رہتا ہے کبھی نہیں رہتا. تو ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں، پلیز دعا کریں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس لڑکی کا پیچھا بھی چھوڑ دے اور یہ برے کام بھی چھوڑ دے نا. آمین. شادی شدہ ہے یا ابھی شادی نہیں؟ نہیں شادی شدہ نہیں ہے، شادی کے لیے بھی مانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی زیادہ باہر رہتا ہے، 23 سال کا ہوا ہے ابھی نا. جی کام ٹھیک بھی ہے، نہیں ڈھونڈتا، بس ایسے لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے. بہت شکریہ جی. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کا کیا کرنا چاہیے جی.